جو مختلف ایریاز میں کام کرتی ہیں، میری کوشش تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں. اور میں کیوں ملاقات کرنا چاہتا تھا، میں آپ کو آج مختصر پہلے اپنا وجہ آپ کی ملاقات کی بتاؤں گا اور اس کے بعد آگے کا لائحہ عمل آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں، جب ہمیں حکومت ملی اور یہ آپ سارے اعداد و شمار جو سروے آف پاکستان ہر سال چھپتا ہے، اس کے اندر یہ سب دیکھ سکتی ہیں جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا. ہر سال پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک گورنمنٹ پبلش کرتی ہے جس کو کہتے ہیں سروے آف پاکستان. وہ اس حکومت نے ابھی پبلش کی ہے. اس حکومت کے سروے کے مطابق جب ہماری حکومت ہٹائی گئی اپریل میں، تو اس سے پہلے پاکستان کی 17 سال کے بعد سب سے بہتر پاکستان کی اکنامک گروتھ ریٹ تھی. یعنی پاکستان کی معیشت جس ریٹ پہ بڑھ رہی تھی، وہ 17 سال کے بعد 2 سال مسلسل پاکستان کی بہترین گروتھ ریٹ تھی. اس کا مطلب کہ نوکریاں مل رہی تھیں، اس کا مطلب دولت میں اضافہ ہو رہا تھا. جی ڈی پی، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ سالانہ جو آپ کی آمدنی میں اضافہ ہے، وہ ہمارے تیسرے سال 5.7% تھی اور چوتھے سال 6% تھی. یہ 17 سال کے بعد سب سے تیزی سے ہماری معیشت بڑھ رہی تھی. اور وہ معیشت ہمیں جو ملی تھی، یہ بھی آپ اس وقت کی اکنامک سروے میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا بیرونی خسارہ، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ تھا جب 2018 میں ہمیں گورنمنٹ ملی. کیونکہ آپ سب متاثر ہوتے ہیں جب معیشت اوپر جاتی ہے، نیچے جاتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے، بے روزگاری کم ہوتی ہے. اس لیے میں یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ میں مفروضوں میں بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ہارڈ فیکٹس دے رہا ہوں. تو $20 ارب کا خسارہ، یہ جو ابھی اسحاق ڈار کو امپورٹ کیا گیا وہاں سے، یہ تب جب یہ فائنانس منسٹر تھا، تو 5 سال میں پاکستان کی ایکسپورٹس جو آمدنی لے کے آتی ہیں، جو ڈالر ملک میں لے کے آتی ہیں ایکسپورٹس، وہ 5 سال میں نہیں بڑھی تھی. اور ان کے دور میں تیل آدھی قیمت میں تھا. جو ہمیں گورنمنٹ ملی، ہمارا تیل رہا ہے $100 سے بھی اوپر گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ان کے دور میں $50 تھا. تو تیل بھی کم تھا. جو اصل ہمیں مشکل پڑتی ہے پاکستان کو، کیونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں تیل، جب وہ عالمی منڈی میں اوپر جاتا ہے تو وہ پھر ساری چیزیں مہنگی کر دیتا ہے. بجلی بھی، کیونکہ آدھی تقریباً بجلی تیل سے بنتی ہے، وہ بجلی بھی پھر اوپر چلی جاتی ہے. تو ان کے دور میں آدھا تھا، تقریباً $50 کے ارد گرد تیل تھا. ہمارے دور میں وہ 103 سے 115 تک بھی گیا. تو تیل بھی آدھا. اس کے باوجود انہوں نے $20 ارب کا بیرونی خسارہ کیا. اور یاد رکھیں، بیرونی خسارہ اس کا اصل تقریباً 35% جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے تیل یا پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر. ہمیں سب سے بڑا خسارہ ملے، ہمارے جو ریزروز تھے وہ تقریباً $9 ارب کے تھے. $9 ارب کا مطلب کہ کوئی 6-7 ہفتے کی امپورٹس کے لیے ہمارے پاس پیسہ تھا. اور ہمارا جو اندرونی خسارہ تھا وہ بھی ریکارڈ تھا، بیرونی بھی ریکارڈ، اندرونی بھی ریکارڈ. اور پھر یہ جو ہماری بجلی تھی، انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے، وہ اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس. انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے
وہ آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں آپ کو بجلی کی قیمت دینی پڑتی تھی. اور انہوں نے جو کیپیسٹی پیمنٹس ہم تھی میرے خیال میں تقریباً 350 ارب تھا جب 2018 میں اب آئے, وہ بڑھتی گئی, وہ 800 ارب پہ چلی گئی, وہ 2023 میں چلے جائے گی 1450 ارب پہ. اب ہمارے پاس وہ اتنی بجلی ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے. حال یہ ہے کہ ہم وہ بجلی استعمال ہم کر نہیں سکتے لیکن پیسے دینے پڑ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ایک اور قرضہ چڑھا ہوا تھا. میں صرف یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان حالات میں بینکرپٹ ملک ہمیں ملا. پہلا سال بڑی مشکلوں سے ہم نے اس کو سٹیڈی کیا, سٹیبل کیا. دوسرے سال کرونا آ گیا. ساری دنیا کے اندر صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا ایک ایسا ایک بحران آتا ہے, ساری دنیا میں آیا. اس کے باوجود, اور کیونکہ ہم پھر انویسٹمنٹ نہیں لا سکے, کوئی چائنا بند ہو گیا, چائنا 2 سال کے لیے بند ہو گیا, ہمارا اصل ٹریڈنگ پارٹنر چائنا تھا. اس کے باوجود ہمارے تیسرے اور چوتھے سال میں میں نے کہا ریکارڈ 17 سال کے بعد ہماری بہترین معیشت کی پرفارمنس ہوئی, اور ریکارڈ ایکسپورٹس کی ہم نے 33 ارب ڈالر کی, اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ہم نے انسینٹیوائز کیا, انہوں نے ریکارڈ پیسہ بھیجا بینکوں کے تھرو 31 ارب ڈالر. اور کسانوں کی جو ہم نے مدد کی, کسانوں سے کیا ہو رہا تھا, بڑے بڑے شوگر مافیا جو بیٹھے ہوئے تھے یا شوگر ملز, وہ کسان بیچارہ اپنا اس کو اگر ریٹ سیٹ ہوتا تھا مثلا 180 روپے کا اگر ریٹ سیٹ ہوا ہے, تو وہ ملز کیا کرتی تھی, اس کو پہلے تو پیسہ نہیں دیتی تھی سال تک, اور پیسہ دیتی بھی تھی تو اس کو وہ کہتے ہیں کٹوتی کرتی تھی, یعنی اس کو 180 کا ریٹ پہ 120 ملتا تھا اس کو. تو نہ کسان کو پیسہ پورا ملتا تھا نہ ٹائم پہ ملتا تھا. ہم نے قانون بدلا, ہم نے فائنز لیوی کیے کہ فوری طور پہ کسان کو پیسے دیں. ہم نے انشور کیا کین کمشنر نے کہ پورے پیسے دو اس کو جو کسان کو. پہلی دفعہ کسانوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا. جب کسان کے پاس پیسہ, اور بھی ہم نے ایک پورا ایگریکلچر ریفارم پیکج دیا. اس سے کیا ہوا, جب کسان کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا اس نے اپنی زمین پہ لگایا. تو آخری 2 سال 4 مین جو ہماری فصلیں تھیں ان کی ریکارڈ پیداوار ہوئی, بمپر کراپس ہوئی 4, کیونکہ کسان کے پاس پیسہ آیا. تو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر بھی بڑھ رہا تھا, ہماری انڈسٹری لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری کتنے سالوں کے بعد 11.5% گروتھ ریٹ اس کی ہوئی. تو اس لیے لارج سکیل مینوفیکچرنگ جب ہوئی, مزدوروں ہماری ورلڈ بینک کہتا ہے کہ ہمارا سارے برے صغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان نے دیا اس ٹائم پہ. کرونا کی وجہ سے بے روزگاری بڑھی. آئی ٹی جو فیوچر ہے پاکستان کی ٹیکنالوجی, آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا اب ٹیکنالوجی کی طرف جاری ہے. بہت بڑا ایک ریولوشن ہے ٹیکنالوجی کی. تو ٹیکنالوجی میں ہم بالکل ہی ہم آگے بڑھ نہیں رہے تھے. ہندوستان جس نے 2000 میں اس کی 1 ارب ڈالر ایکسپورٹ تھی ٹیکنالوجی کی, آئی ٹی کی, اس کی آج 140 ارب ڈالر ایکسپورٹ ہے. تو پاکستان کی وہی پھنسی ہوتی ہے. تو ہم 75% ہم نے اپنی ایکسپورٹس انکریز کی آئی ٹی, کیونکہ ہم نے ان کی اس سیکٹر کی بھی مدد کی. پر اسمال اور میڈیم انڈسٹری جدھر سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے, ان کے لیے ہم پورا انسینٹیوائز, ان کی ریگولیشن کم کر رہے تھے جو رکاوٹیں تھیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس اس کو کہتے ہیں, تاکہ روزگار ملے لوگوں کو. اس وقت جب ملک اوپر جا رہا تھا, اس کی ہمیں جب موڈیز, یہ جو ایک انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کی معیشت کی کیا حالات ہیں, اس کے مطابق آپ کو گریڈ کرتی ہیں B-, B+. تو ہم جب آئے تھے موڈیز میں بھی B- تھی, وہ ہم نے اس کو سٹیبل کروایا. ہمارا فیٹف کے اندر گرے لسٹ پہ تھے, وہ ہماری کاوشوں سے وہ ہم فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلے.
کیونکہ یہ سب نقصان کرتی ہے اپنی معیشت کو. اس کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کا بڑا برا حال تھا جب انہوں نے اکانومی سنبھالی ہے، تو اس کے علاوہ ہم نے 3 بڑی ڈیمز شروع کی پاکستان میں 50 سال کے بعد. جن کو مجھے افسوس سے بھی کہنا پڑتا ہے کہ وہ سارا رک گیا کام، کیونکہ گورنمنٹ کی اب وابڈا کی جو ریٹنگ ہے وہ نیچے چلی گئی ہے. جب سے یہ آئے ہیں کریڈٹ ریٹنگ نیچے گئی ہے، اب باہر سے قرضے نہیں ملیں گے. تو وہ سارا جو ہم نے اتنی 50 سال کے بعد اپنے ملک میں پانی کے ریزروائرز اور پانی سے بجلی بنانا، جو سب سے آسان صاف طریقہ ہے بجلی بنانے کا، وہ اب رکا ہوا ہے. تو ہم نے وہ کیا. پھر ہم نے پہلی دفعہ یہ جو موسم کی تبدیلی، جس کو جو ایک بہت بڑا دنیا میں مسئلہ آ رہا ہے، یہ جو سیلاب آ رہے ہیں، موسم اب آپ بتا نہیں سکتے، کبھی زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں، کبھی خشک سالی آ جاتی ہے. تو وہ جو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں کسی نے کیا، ہم نے جو 1 ارب درخت پہلے پختونخوا میں لگایا، اب 10 ارب درخت کا، جو دنیا نے اکنالج کیا، یہ انٹرنیشنلی اکنالج ہے. اس کے علاوہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک سے کتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ وہ جو گورنمنٹ یہ مشکل سے ملک کو نکال کے، بینکرپٹ ملک کو کرونا کے باوجود جو اوپر لے کے جا رہی تھی. اور پھر یہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دوں، ہمارے اوپر 2 فائن ہوئے تھے، 2 کرپشن کیسز ہوئے تھے. ایک کارکے کا، رینٹل پاور کا، وہ پاکستان کو 250 ارب روپے کا فائن ہو چکا تھا. اور پھر اس سے بھی بڑا، جو سب سے بڑا تھا ریکو ڈیک، وہ بھی پاکستان کے کیس فائن ایوارڈ ہو چکا تھا، اور وہ پتہ نہیں تقریباً 2000 ارب کا تھا. دونوں ہماری حکومتوں نے، ہم نے ان کو ریزالو کیا. ہم نے پہلے سیٹل کیا کارکے کا، میں نے ترکی کے پریزیڈنٹ اردوغان سے بات کر کے تو ہم نے وہ ختم کیا. اور پھر ہمارے دور پہ نیگوسیشنز میں ریکو ڈیک، جو کہ بالکل پاکستان کو، جس طرح میں نے کہا، اتنا بڑا وہ 2000 ارب کا فائن پاکستان تو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا، وہ ہم نے سیٹل کیا. اس وقت انہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی. اور گورنمنٹ کیوں گرائی؟ انہوں نے کہا جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے. مہنگائی جناب پاکستان میں، مہنگائی مارچز کر دی، اور پتہ نہیں وہ 3-4 لانگ مارچز کر دی مہنگائی کے اوپر. مہنگائی کیا تھی؟ میں بار بار کہتا گیا کہ یہ عالمی مہنگائی ہے، ساری دنیا کے اندر مہنگائی آئی ہوئی ہے. اور اس کے باوجود پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک تھا. ہم نے جو ڈیزل اور پٹرول ہم نے نیچے رکھا ہوا تھا. ہم پہلا ملک تھے جس نے سبسیڈائز کیا. ہم نے اور جگہ سے پیسے نکالے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے. ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا. اس ٹیکس سے ہم نے اس کو سبسیڈائز، جو ہمیں فگرز دی ہوئی تھی. ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے. یہ کہتے ہیں نا جی آئی ایم ایف کی وجہ سے سارے مسئلے ہوئے. ہم تو آئی ایم ایف کے ساتھ 2.5 سال تھے، ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے. اس کے باوجود ہم نے پٹرول اور ڈیزل سارے بر صغیر میں سب سے سستا پاکستان میں تھا. ہم نے سبسیڈائز کیا ہوا تھا. ہم نے بجلی 16 روپے یونٹ تھی، ہم نے اس کے اوپر بھی 5 روپے سبسڈی دی ہوئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ جناب یہ مہنگائی روکنے کے لیے آئے ہیں. 50 سال میں آج سب سے زیادہ مہنگائی ہے پچھلے 5 مہینوں میں. 50 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. سارے مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. اور تو اور چھوٹے جو سیدھی آٹا جو عام آدمی کا، وہ دگنی ہو گئی ہے اس کی قیمت، 100 روپے کلو سے اوپر چلا گیا. چاول دگنے ہو گئے ہیں. جو پٹرول اور ڈیزل ہمارے زمانے میں تھے، اب تو عالمی منڈی میں تیل نیچے آ چکا ہے. ہمارے زمانے میں 103 ارب سے 110 پہ گیا ہے، وہ نیچے آ کے اب وہ آ گیا $90 کے اوپر. اس کے باوجود 250 روپے کا لیٹر ہو گیا ڈیزل، جو ہر چیز متاثر کرتا ہے، اور پٹرول. اور روپیہ گرنا شروع ہوا. جس دن انہوں نے عدم اعتماد کی تھی تو 178 روپے کا ڈالر تھا. آج پتہ نہیں کتنے 240 پہ جا کے اب پتہ نہیں 230
یہ کتنا بھی ہے. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کس نے یہ سازش کی, کیوں کی, کیا مقصد تھا اس کا؟ اس سے کیا سب کے سامنے ہے کہ اب پاکستان کو بجائے نقصان ہونے کہ پاکستان کی تو ساری موڈنگز کی جو ریٹنگ ہے جو وہ گر کے وہ کون سی چلی گئی, سی یعنی سی جو کہ یعنی تقریباً سب سے نیچے چلی گئی ہے. ہمارے 5 بینکوں کی ریٹنگز نیچے چلی گئی ہے, انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگز. اور پھر سے میں نے کہا 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے, اور جو گروتھ ریٹ 6% پہ تھی یہ کہہ رہے ہیں 2% پہ, لوگ کہہ رہے ہیں اس سے بھی اب نیچے جانے والی ہے. انڈسٹری جو کہ فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کے اندر مزدور نہیں مل رہے تھے, ٹیکسٹائل کے مزدور نہیں مل رہے تھے فیصل آباد میں, باہر سے لے کے آ رہے تھے, آج وہاں 20% انڈسٹری بند ہو گئی ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ یہ کس کی, یہ کیا وجہ تھی؟ اور 2 وجوہات تھی. جو بیرونی سازش تھی ان کی تو بڑی سمپل تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا حکمران ہو جس کو وہ پتلا ہو, جو حکم کرے وہ کر دیں. اگر وہ کہے جی ہماری جنگ میں شامل ہو جاؤ تو ہم 80,000 اپنے لوگ بھی قربان کر دیں ان کے لیے. وہ کہے جی روس سے تم نے سستا تیل نہیں لینا تو ہم کہیں جی ہاں جی جو آپ کہتے ہیں ہم تیل ہی لیتے ہیں. ہندوستان 40% کم قیمت پہ تیل لے رہا ہے روس سے, لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کیونکہ ہم غلام ہیں یہاں. اور وہ کیوں غلام ہیں؟ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ ایک چیز یاد رکھنا, اگر آج میرے بھی پیسے ملک سے باہر پڑے ہوتے تو میرے میں جرت نہ ہوتی ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی. کیونکہ وہ جب چاہے میرے پیسے ضبط کر سکتے ہیں. جب سے وہ روس اور یوکرین کی لڑائی ہے انہوں نے روسیوں کے پراپرٹیز اثاثے ضبط کرنے شروع کر دیے ہیں. تو ان کو بھی ڈر تھا کیونکہ ان کے تو یہاں تو کچھ بھی نہیں, ان کا پیسہ جو ان کے ملک سے باہر یہ لے کے گئے ہوئے 30 سال میں. ان کو ایسے لوگ چاہیے تھے. اور ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کے اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز تھے. شہباز شریف پکڑا جانے والا تھا, اس کے اور اس کے بیٹے نے جیلوں میں جانا تھا FIA کے کیس میں, جو مقصود چپڑاسی جو 4.25 ارب روپیہ چپڑاسیوں کے نام پہ اور نوکروں کے نام پہ آ رہا تھا, وہ سیدھا کیس میں ان کو سزا ہونے والی تھی. FIA کے اوپر اپنے آدمی بٹھا کے وہ کیس ختم کر رہا ہے, نیب کے اوپر اپنا آدمی اٹھا کے 1100 ارب روپے کے کیسز اب ختم ہو رہے ہیں. 200 کیسز ختم ہو چکے ہیں ان کے. ابھی عدالت میں پتا چلا کہ 200 کیسز نیب کے ختم کروا چکے ہیں اپنے. ٹوٹل جو ان کو جو ورتھ ہے کیسز کی وہ 1100 ارب روپے ہے جو یہ معاف ہوں گے اپنے, جن کو NRO ملے گا. اور یہ جو NRO ہے, یہ جو NRO اب مل رہا ہے, اس سے زیادہ اس ملک سے ظلم نہیں ہو سکتا. کوئی دشمنی نہیں کر سکتا اس ملک سے کہ ایک طرف لوگوں کی کمر توڑ دیں مہنگائی میں, ملک کی معیشت نیچے لے آئیں. وہ تو دشمن بھی نہیں کر سکتا. اور ساتھ اربوں روپے کے بڑے بڑے ڈاکوں کے کیسز معاف ہو جائیں اور قانون چینج کر دیں. اب قانون اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے قانون جو بدلے ہیں, میں اس لیے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں. اب انہوں نے قانون کیا بنایا ہے کہ اگر میں عمران خان کے کوئی 1 ارب روپیہ باہر پڑا ہوا ہے برطانیہ میں یا اثاثے ہیں اس کے, اور انفارمیشن آ جاتی ہے کہ عمران خان کے ہیں, انہوں نے قانون بنایا ہے کہ وہ عدالت میں ایڈمیسیبل نہیں ہے. وہ ایڈمٹ ہی نہیں کر سکتے عدالت میں, انہوں نے قانون بنا دیا ہے. اور دوسرا, اب یہ آپ سب کے سامنے وہ میں نے کئی دفعہ فلمیں دکھائی ہیں کہ پہلے وہ مریم کہتی ہے جی ہمارے یہ 4 بڑے بڑے محلات لنڈن میں ہمارے نہیں ہیں. میری تو لنڈن چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اور اس کے بعد جب وہ پینما میں انکشاف ہو جاتا ہے تو 4 سال کے بعد وہی کہتا ہے اس کا بھائی کہ الحمدللہ یہ ہمارے بھی ہیں اور یہ مریم ان کی مالکہ ہے. اب یہ سوال یہ ہے کہ وہ ایڈمٹ کر گیا کہ, اور وہ نواز شریف نے
اسمبلی میں ایڈمٹ کیا کہ ہمارے ہیں. تو جب آپ کے ہیں تو بتائیں پیسہ آیا کدھر سے؟ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جج نیب والے سے پوچھ رہا ہے کہ بتائیں جناب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ نواز شریف کا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہاں بھی میچ تو فکس ہوا تھا, اپنا نیب کا ہیڈ رکھ دیا انہوں نے. اس نے کہا جی نہیں میں نہیں بتا سکتا, چلو جی بری ہو گئے. یعنی دنیا میں ایسا مذاق ہوتا ہے کہ ہر پبلک آفس ہولڈر کے لیے ساری دنیا میں قانون ہے. میں اگر پبلک آفس ہولڈر ہوں اور میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو میری ذمہ داری ہے بتاؤ کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے. میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا جب میں کرکٹ کھیلتا تھا. آج سے 35-36 سال پہلے جب میں نے لنڈن میں اپنا فلیٹ لیا تو میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا. میں تو پاکستان کا ٹیکس ریزیڈنٹ نہیں تھا کیونکہ 6 مہینے میں ادھر کرکٹ کھیلتا تھا, 6 مہینے ٹور کرتا تھا دنیا میں. اس کے باوجود عدالت نے میرے سے جو سوال پوچھا کہ کدھر سے وہ پیسہ آیا, کدھر سے آمدنی, 40 سال پرانے کانٹریکٹ میں نے دکھائے ان کو کہ کدھر سے میرے سے پیسہ آیا. میں نے لنڈن اور وہ فلیٹ بیچ کے پاکستان پیسہ لے کے آیا. یعنی تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک کرکٹر اپنی ساری سورس آف انکم منی ٹریل دے سکتا ہے تو جو 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر ہے وہ کیسے نہیں دے سکتا؟ اس کے اوپر تو ذمہ وہ تو سب سے سپریم عہدہ, وہ کیسے نہیں بتا سکتا کہ میری پراپرٹیز باہر کیسی ہے. میری بیٹی اس کے پاس تو کوئی ذریعہ معاش تھا ہی نہیں کہ وہ اتنے بڑے فلیٹ لے سکتی, تو اس کا مطلب اس کے چوری کے پیسے بیٹی کے نام پہ لے لیا. اور اس کو اگر آپ بری کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وائٹ کالر کرائم کو پاکستان میں آپ پکڑ نہیں سکتے. اس کا مطلب کہ میں بڑا طاقتور چور ہوں اور میں یہاں سے پیسے چوری کرا کے ملک سے باہر بھیج دوں, کوئی مجھے نہیں پکڑ سکے گا. انہوں نے قانون ہی بدل دیا ہے. انہوں نے لائسنس دے دیا ملک کو ڈاکہ مارنے کا, اور صرف اب چھوٹا چور پکڑا جائے گا, بڑا ڈاکو نہیں پکڑا جائے گا جو انہوں نے قانون بنائے. اس لیے میں یہ ساری اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تیار ہوں کہ دیکھیں اس سے بڑی ناانصافی کسی بنانا ریپبلکس میں نہیں ہے. غریب ملکوں میں ایسی ناانصافی نہیں ہے. کوئی کسی غریب ملک بھی 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ اتنا شرمناک قانون ہم نہیں بنا سکتے کہ اب چوری کو اجازت دے دو, طاقتور کی چوری کو اجازت دے دو. اس لیے میں کال دے رہا ہوں اپنی قوم کو کہ یہ آپ نے اگر وہ اللہ کا فرمان ہے, جہاد ہے ظلم کے سامنے کھڑا ہونا اور ناانصافی کے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. یہ نظام نہیں چل سکتا. تو میں اب آپ کو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس حکومت کے سروے کے مطابق جب ہماری حکومت گئی تھی اپریل میں پاکستان کی اکنامک گروتھ ریٹ 17 سال کی بہترین تھی.